اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کی بڑی خوبصورت میریکل اسٹوری ہے، ایک بہن کی کہانی ہے، اور میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، کون سا بھی صیغہ پڑھتے ہیں، بس اپنے مطلب کو، اپنے کام کو اور اپنے مقصد کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ اور ان کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھیں۔ آپ کے سارے مقاصد، آپ کی جتنے بھی خواہشات ہیں، آپ کے دل میں جو بھی ہوں گے، ان سے بھی زیادہ آپ کو ملے گا۔ اور آپ جب درود شریف پڑھنا سٹارٹ کرو گے، درود شریف پڑھ رہے ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب رات کو سوتے وقت جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں اپنا درود شریف پہنچانا ہے، اپنے پیغامات، پریشانی، جتنے بھی آپ کی تکلیف ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جب آپ کا درود شریف پہنچ جائے گا تو آپ نے اپنی ساری باتیں بھی ان کے ساتھ کرنی ہے، اور یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سب کو معاف کر دینا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اپنے معاف کر دینا ہے، پھر یہ کہہ کر اپنے رب کے لیے کہ میں نے آپ سب کو معاف کیا اللہ تعالیٰ سے، پھر دعا مانگی۔ انشاءاللہ یہ خوبصورت عمل ہے معافی کا۔ جب آپ کسی کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، اور اس طرح پسند سے ہوئی تھی کہ جس طرح ہر لڑکی خواہش کرتی ہے کہ اس کا شادی امیر گھرانے میں ہو، گھر ہو، رہائش اچھی ہو، لڑکا کافی امیر ترین ہو، کافی اچھا گھر ہو، خوبصورت زندگی ہو، آسائشوں کی زندگی ہو، تو اسی طریقے سے یہ دعائیں مانگتی تھی۔ اس کا ایک ہی لڑکے پہ، یعنی کہ اس کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ اس لڑکے سے ہو جائے، بلکہ اس کی سوچ یہ تھی کہ بڑا خوبصورت لڑکا ہو، یا اچھی جگہ پر ہو، بہت زیادہ اچھی جگہ پر ہو۔ یہ جو بہن ہے یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرتی تھی، اور دل میں یہ نیت کرتی تھی اور اپنے لیے دعا بھی مانگتی تھی جو اس کی دل کی خواہشات تھیں۔ یہ جو بہن ہے یہ کہتی ہے کہ میں اتنی خوبصورت نہیں تھی، میں اتنی پیاری نہیں تھی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے چھپ چھپ کے مانگتی تھی کہ کوئی تیسرا انسان بھی نہ سنے جو میری اس دعا پر بھی ہنسنے لگ جائے، کیونکہ میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں اور میں اسے اپنی اوقات سے زیادہ اپنے لیے دعا مانگ رہی ہوں، تو لوگ تو میری ان باتوں پر ہنسیں گے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے چھپ چھپ کے رات کو جب میں 100 مرتبہ درود پڑھ لیتی تھی تو دعائیں مانگتی تھی، جو میرے دل کے خواہشات تھیں، جو میرے دل کی باتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ سے میں سارے ڈسکس کرتی تھی، اور میں نے کوئی دن مقرر نہیں کیے ہوئے تھے کہ میں نے 40 دنوں کے لیے پڑھنا ہے، یا مہینوں کے لیے، یا کتنے مہینوں کے لیے، بس میں نے اپنی روٹین بنا لیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرشمہ دکھایا، اور کہ بہت دور کے رشتہ دار تھے ہمارے، ان کے ساتھ اتنا آنا جانا بھی نہیں تھا، ان کے بیٹے کو میں پسند آ گئی تھی، لیکن میں بس سوچتی تھی کہ اتنا خوبصورت لڑکا ہے، اس کا رشتہ میرے لیے کیسے آ سکتا ہے، اور میں اس کو کیسے اچھی لگ سکتی ہوں، تو اس کو میں بہت پسند آئی۔ اس نے کافی دفعہ میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے سب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، اور میں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، کوئی رابطہ نہیں رکھا، نہ میرا اس سے کوئی ایسا حرام رشتہ ہو، بلکہ انہوں نے اس لڑکے سے سچی محبت مجھ سے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی تھی، تو پھر وہ کیسے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے مجھ سے بات کر سکتا تھا، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہے تھے، اللہ کا ہی کرم تھا، کیونکہ میں نے جو درود ابراہیمی پڑھنے سے جو دعائیں مانگی تھیں، جو اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات چھپ چھپ کے اظہار کی تھیں، تو مجھے کیا پتہ تھا اللہ تعالیٰ میری ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اسی طرح ایسے ہوا کہ اس نے اپنے پیرنٹس سے بولا، کہ اپنے گھر والوں سے بولا، اور پھر میرے لیے اس نے رشتہ بھیج دیا، اور بہت اچھے طریقے سے سب کچھ خیر و عافیت سے طے ہو گیا تھا، اور میرا نکاح، میری شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ میں تو صرف حیران رہ گئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، میری اوقات سے زیادہ مجھے مل رہا ہے، میں اتنی پیاری بھی نہیں ہوں، پھر بھی مجھے اتنا خوبصورت، ہینڈسم، پیسے والا، اتنا خوبصورت گھر جو
खूबसूरत घर जो मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांगती थी और सिर्फ ख्वाब देखती थी, लेकिन आज तो ये हकीकत बना कि अल्लाह ने मेरे सामने ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं दरूद इब्राहिमी रात को सोने से पहले 100 मरतबा पढ़ती थी और अपनी सारी ख्वाहिशात अल्लाह ताला के आगे रखती थी। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा, अल्लाह ताला मुझे मोहब्बत करने वाला शोहर अता फरमाएगा। मैं अपनी दुआओं में कहती थी कि अल्लाह मुझे इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिल जाए और मुझसे बहुत प्यार करे, मोहब्बत करे, मेरा बहुत ख़याल रखें। वाकई में मेरा शोहर मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते थे, मेरी बहुत केयर भी करते हैं, और हर कोई मुझे ताने मारता था कि आप भी इतने प्यारे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी औकात से ज़्यादा तुम्हें शोहर खूबसूरत मिल गया है और तुम तो अपने शोहर के साथ मैच भी नहीं होती। लेकिन मैं सब्र कर लेती, और जब मैं अपने शोहर से कहती हूँ तो मेरे शोहर कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे प्यारी हो, मैं तुमसे खुश हूँ, तो मैं बस किसी की परवाह नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बहुत करम किया है। और जो दूसरी मेरिकल स्टोरी है वो भी दरूद शरीफ की है। ये एक ऐसी कहानी है कि जो एक वालदा की थी, वो अल्लामा लाहौर के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मेरा बेटा शहीद हो गया है और मैं ख्वाब में उससे मुलाकात करना चाहती हूँ। तो अल्लामा साहब ने कहा कि आप 3 काम करो तो आपको आपके बेटे से ख्वाब में ज़रूर मिला दिया जाएगा। तो उस वालदा ने बोला, आखिर वो कौन से 3 काम हैं? तो उस अल्लामा साहब ने कहा कि आप सलातुत तस्बीह पढ़ो, जैसे 2 रकात नफल होते हैं, सलातुल हाजात के सलातुत तस्बीह के इसी तरह सलातुत तस्बीह पढ़ो। और दूसरा, जिसके भी आप पर हकूक़ हैं, जो भी हैं आपके साथ, जिसने नाइंसाफ़ी की है, सबको माफ़ कर दो। अपने पराए, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबको माफ़ कर दो। और जो तीसरा सदका और खैरात हैं। तो ये जो वालदा थी, इसने तीनों काम किए और अपने साथ सबको माफ़ किया। अल्लामा साहब ने 1100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने को भी कहा। तो वालदा ने सदका खैरात भी किया, सबको माफ़ भी किया, और तीसरा जो काम सलातुत तस्बीह थी, उन्होंने सलातुत तस्बीह भी पढ़ ली। तो ख्वाब में देखा, अल्लामा साहब ने कहा कि मुबारक हो, आपका बेटा बख्श दिया गया है, अल्लाह ताला ने आपके बेटे को जन्नत में दाखिल कर दिया है। आपके बेटे की जितनी जन्नती होने की ये निशानी बेटे के लिए दुआ करती रही। माशाल्लाह से जो भी ये दरूद शरीफ के मेडिकल स्टोरीज हैं, बड़ी खूबसूरत कहानी है। ये नहीं कि आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं और आप कबूल नहीं बेटे के लिए दुआ करती थी। दरूद शरीफ हर हालत में कबूल है, हर हालत में कबूल है। आप दुआ मांगते रहें, अल्लाह ताला से इल्तिजाएं करते हैं, अल्लाह ताला इल्तिजाएं भी सुनता है। अल्लाह आपको जन्नत में ही आपको आपका मकाम दिखा देंगे, जितनी मोहब्बत से, यकीन से, लगन से, कसरत से पढ़ेंगे। अपनी लगन से दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कसरत के साथ पढ़ें, ताकि आपकी खूबसूरत ज़िंदगी आपको मिल सके, इस जहान में भी और उस जहान में भी। दरूद शरीफ हर हालत में कबूल। अपनी तवज्जो बढ़ा दें अपनी पढ़ाई पर। ना भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं, मेहनत लगन से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें, खुशू व वज़ू के साथ पढ़ें। दरूद शरीफ का हर सिगा ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को खुशू व वज़ू के साथ, मोहब्बत के साथ, लगन के साथ दरूद शरीफ पढ़ने की हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए, ताकि हमारा ये जहान भी संवर जाए और वो जहान भी संवर जाए, हमारी कब्र की ज़िंदगी भी रोशन हो। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को लगन और मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने की हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही। अपनी दुआओं में याद रखें।